آج ہم بات کریں گے بجلی کے بلوں کے نئے فارمیٹ کی، جسے پاور ڈویژنز نے مرحلہ وار مختلف ڈسکوز میں متعارف کرانا شروع کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ فارمیٹ لیسکو، گیپکو اور میپکو میں نافذ کیا گیا ہے، جبکہ آئندہ چند دنوں میں دیگر بجلی تقسیم کار کمپنیوں میں بھی اسے لاگو کیا جائے گا۔ پاور ڈویژنز کا کہنا ہے کہ پرانا بجلی کا بل عام صارف کے لیے کافی پیچیدہ ہو چکا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مختلف ٹیکسز، سرچارجز، ایڈجسٹمنٹس اور اضافی چارجز شامل ہوتے گئے، جس کی وجہ سے نہ صرف بل کا ڈیزائن بوجھل ہو گیا بلکہ صارفین کے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل ہو گیا کہ اصل بجلی کی قیمت کتنی ہے اور اضافی چارجز کتنے وصول کیے جا رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اب ایک نیا فارمیٹ متعارف کروایا گیا ہے۔ نئے بل میں معلومات کو نسبتاً بہتر انداز میں ترتیب دیا گیا ہے، فونٹ اور لے آؤٹ کو واضح بنانے کی کوشش کی گئی ہے اور بعض اہم معلومات کو نمایاں جگہ دی گئی ہے تاکہ صارف ایک نظر میں اپنے بل کی بنیادی تفصیلات سمجھ سکیں۔ اگرچہ یہ تبدیلی خوش آئند ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بل اب بھی مکمل طور پر آسان نہیں ہوا۔ عام صارف کے لیے سب سے اہم سوال اب بھی یہی ہے کہ اس کے استعمال کردہ یونٹس کی قیمت کیا ہے اور اس پر کتنے اضافی ٹیکسز اور سرچارجز وصول کیے جا رہے ہیں۔ جب بجلی کی بنیادی لاگت کے ساتھ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، مختلف سرچارجز، جی ایس ٹی اور دیگر چارجز شامل ہوتے ہیں تو بل کی مجموعی رقم خاصی بڑھ جاتی ہے، اور یہی چیز صارف کی سب سے بڑی تشویش ہے۔ نئے بل میں ایک اور اہم تبدیلی کیو آر کوڈ کی شمولیت ہے۔ حکومت اور پاور ڈویژنز کا موقف ہے کہ اس اقدام سے مستحق صارفین کی شناخت بہتر انداز میں کی جا سکے گی اور سبسڈی کو زیادہ مؤثر اور شفاف بنایا جا سکے گا۔ اب ایسے صارفین جنہیں سبسڈی مل رہی ہے، ان کے بل میں یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں کتنی سبسڈی فراہم کی گئی ہے۔ یہ شفافیت کی جانب ایک مثبت قدم ہے اور صارفین کو یہ جاننے میں مدد دے گا کہ ان کے بل میں حکومتی معاونت کا کتنا حصہ شامل ہے۔ تاہم صرف فارمیٹ تبدیل کر دینا کافی نہیں۔ کئی بنیادی مسائل اب بھی موجود ہیں جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر بل جاری ہونے اور ادائیگی کی آخری تاریخ کے درمیان وقت اکثر بہت کم ہوتا ہے۔ بعض اوقات ریڈنگ ہونے کے چند دن بعد بل جاری ہوتا ہے اور صارف کے پاس ادائیگی کے لیے صرف چند دن باقی رہ جاتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بل وقت پر نہ پہنچے یا صارف شہر سے باہر ہو تو جرمانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صارفین کا موقف ہے کہ بل کی ادائیگی کے لیے کم از کم 12 سے 15 دن کا وقت ہونا چاہیے تاکہ لوگ آرام سے اپنی مالی منصوبہ بندی کر سکیں اور غیر ضروری جرمانوں سے بچ سکیں۔ آپ اس نئے بجلی کے بل کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا واقعہ ہی پہلے سے زیادہ آسان اور قابل فہم ہے یا ابھی بھی کافی پیچیدگیاں موجود ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے۔